بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانا ہے تو ان کو الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ جو عورتیں صحت مند رہنا چاہتی ہیں تو ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت بنائیں۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ ماہواری کے دوران زیادہ مرچی استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ مرچی سوجن اور درد کو بڑھاتی ہے، کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈینگو کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ طبیعت کے حساب سے پلا دیا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارت کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ شام کو زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ ہری دھنیا کا رس چھالوں پر لگائیں، چھالے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب آنا مطلب مثانے کی کمزوری، تو اس کے لیے آپ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دو۔ جسم کے کسی بھی حصے پر موچ آ جائے تو اسے حصے پر برف کے ٹکڑے یا پھر برف کو کپڑے میں لپیٹ کر رگڑ دیں۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا انسان ہمیشہ اداس رہتا ہے۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ رات کو بھگوئے ہوئے بادام کھائیں۔ 3 منٹ پیدل چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی ہوتی ہے۔ ایک نیمبو پانی میں ابال کر پی لینے سے بدن کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ سفید چنوں کا استعمال شوگر کو کم کرتا ہے، جس کو چھولے والے چنے بولتے ہیں وہ۔ انڈے کی زردی بالوں میں لگانے سے بال چمک اٹھتے ہیں۔ زردی نکال کے لگائیں، سفیدی سے اسمیل آتی ہے، سفیدی ہٹا کر زردی لگائیں۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ٹوٹ کر باہر نکل جاتی ہے۔ گرمی کو دور بھگانے کے لیے گنے کا رس فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ماش کی دال کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناخنوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے تو یہ پیلیا ہونے کی علامت ہے۔ لہسن چبانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ روزانہ بادام کھانے سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہوتا ہے۔ کھیرا روزانہ کھاؤ، یہ جسم میں مختلف بیماریوں کے ہونے سے بچاتا ہے۔ اور نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتی، اور میں نے یہ ٹرائی کیا ہے، صرف جھریاں ہی نہیں بلکہ رنگ بھی بے پناہ صاف ہوتا چلا جاتا ہے۔ سالن کے اندر سرکہ یا نیمبو ڈال کر کھائیں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ اجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے اور نفسیاتی مریض بھی ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کا استعمال کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے، چہرے پر رونق آتی ہے۔ جب چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی استعمال کر لیں۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھو کر سونے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے اور روکھا نظر آتا ہے۔ پستہ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کے چاروں رگوں کو جوڑ دیتا ہے، دل کی اصلی رگ بھی بند کر دیتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب یعنی کہ کارن بنتا ہے۔ لہسن نگل لو، خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ زیادہ کھائے جاتے ہیں وہاں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں۔ جو روزانہ 25 منٹ پیدل چل لیتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ کھانا ہمیشہ چبا چبا کر اور ٹھہر ٹھہر کر کھانے سے وزن میں کمی ہونے لگتی ہے۔
الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتی ہے وہ ہفتے میں روزانہ نیمبو کا رس، بند گوبھی اور پانی زیادہ استعمال کیا کریں۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو پگھلا دیتے ہیں۔ عمر سے پہلے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سیب نظر کو تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ ہر صبح نہار منہ 4 پیس موسمبی مطلب جانتے ہی ہوں گے، جس کا جوس بنتا ہے۔ موسمبیاں کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عمل کم سے کم 3 ہفتے تک جاری رہے، پھر اس کا فرق آپ کو بے شمار نظر آ جائے گا۔ ایڑیوں کی تکلیف سے نجات کے لیے روزانہ چقندر کھائیں۔ ان کے پاؤں کے پیچھے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی اور پاؤں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ الٹی زیادہ آئے گی۔ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آنے کے لیے 1 گلاس دودھ میں ہلدی گھول کر کے شام کے وقت پی لیا کرو۔ شہد اور روغنے زیتون ملا کر ہر روز بالوں کی جڑوں میں لیپ کرنے کے بعد ریٹھے کے پانی سے دھو لیں، سفید بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ سوتے وقت 1 چٹکی اجوائن اور 7 دانے کالی مرچ ساتھ میں چبا کر کھا لیں، ایسے ہی سو جائیں، اس طرح مردانہ طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ شہد ایک ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی بھی شہد کی جیسی غذا نہیں ہے۔ باقی دنیا میں سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، لیکن شہد نہیں، کیونکہ یہ قدرتی چیز ہے جو کہ ایک چھوٹی سی مکھی کے ذریعے بنائی گئی ہے، کبھی نہیں خراب ہوتی۔ جن لوگوں کا بار بار دل خراب ہو یعنی متلی الٹی آ رہی ہے تو وہ لوگ الائچی چباتے رہا کریں۔ دہی کے استعمال سے دل مضبوط ہوتا ہے اور معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ سوکھے انار کے دانے استعمال کرنے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ دماغ کی تھکاوٹ کی صورت میں میٹھے آلو ابال کر کھانے سے دماغ سست رہے گا۔ کھانا جلدی ہضم نہ ہوتا ہو یا پیٹ کی بیماری ہو تو کھانے کے بعد صرف 1 چٹکی سونف کھا لو۔ جن عورتوں کی جلد یعنی کہ اسکن روکھی ہو، ایسی عورتیں ناشپاتی روزانہ کھایا کریں۔ اگر وہم کی بیماری لگ جائے تو گھر میں زیادہ سبزیاں کھایا کریں۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کی کمزوری ہوتی ہے اور باتیں بھولنے کی بیماری لگتی ہے۔ اگر آپ گردے کی سلامتی چاہتے ہیں تو رات کو سوتے وقت پیشاب کر کے سویا کریں۔ مغرب کے بعد انسانی جسم آرام مانگتا ہے۔ رات کے وقت فاسٹ فوڈ کھانا آسانی سے ہضم نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ ٹی وی کے مریض کبھی ٹماٹر نہ استعمال کریں، یہ ان کے لیے مضر ہے۔ جو عورت گھر کے کام کرنے کے بعد یعنی ساتھ گھر کے کام کرنے کے دوران اس کے ساتھ ہی گھونٹ گھونٹ کر تھوڑا تھوڑا بیچ میں پانی پیتی ہیں، ان کو بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوتی۔ جن بچوں کا قد یعنی کہ ہائٹ چھوٹی رہ گئی ہے تو ان کو دودھ میں کھجور ڈال کر جوس بنا کر شیک بنا کر جیسے بھی ہو دیں، اس سے قد بڑھنے لگے گا۔ کھانے کے فوراً بعد نہانے سے پرہیز کیا کریں۔ زیادہ سونے والا بندہ بھی ڈپریشن کی بیماری سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت میں 3 سے زیادہ کیلے نہ کھاؤ، دل کی نلیاں بند ہو سکتی ہیں۔ گوبھی پکاتے وقت اگر سالن کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈبل روٹی کا ڈال دیں تو گوبھی سے بو آنا دور ہو جائے گی۔ زیادہ غصہ آئے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وسلم۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیز پڑھ لے، اس سے شوہر کے دل میں
عزت محبت بڑھے گی اور شوہر اس کے بہت ناز اٹھائے گا۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھا لو، بال صحت مند اور کالے ہو جائیں گے۔ کالے بھنے ہوئے چنے شام کے وقت کھا لینے سے جسم اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ ہمیشہ واش روم کو صاف رکھنا چاہیے۔ واش روم زیادہ میلے رہنے لگیں گے تو آپ کو بہت ساری بیماریاں گھیر لیں گے۔ چاول کے اوپر سے پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے، یعنی کہ فوراً چاول آپ نے کھایا ہے اور اوپر سے پیٹ بھر کر پانی بھی پی لیا تو پیٹ پھول آئے گا، افڑ افڑ ہوگا، یعنی کہ عجیب سی گھبراہٹ الجھن ہوگی، کھانا بھی صحیح سے ہضم نہیں ہوگا۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو کشمش کھا لیا کرو۔ اگر پیشاب کے قطرے بوند بوند کر کے آنے لگے تو 1 پاؤ انگور روزانہ کھا لو۔ روزانہ ورزش یعنی کہ ایکسرسائز کرنے سے فالج کا خطرہ 80% تک کم ہو جاتا ہے۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر یعنی تھوڑا پیٹ سے کم کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ انار، کھجور اور بڑی الائچی سے بوڑھی عورت بھی جوان ہو جائے گی، یعنی ان کو اپنی ڈائٹ میں شامل کرے۔ جس کا جسم کمزور ہو وہ روزانہ ہریسہ کھا لے، پہلوان بن جائے گا۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں سے گھرے رہتے ہیں۔ جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کی کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت ہی دھو کر سویا کرے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزانہ چہرے پر صرف دودھ اور ہلدی کا لیپ لگا کر سو جائیں، کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ ضرورت سے زیادہ سونے والا بندہ اداس رہتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو فرینڈز آج کے لیے بس یہی تک۔ ویڈیو کیسے لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور یوزفل ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔